challenges in postgraduate medical education and CPFC strategies to cope with these challenges. پاکستان جیسے ملک میں اگر ہم کہیں کہ ہر چیز سموتھ چل رہی ہے چلے گی، چیلنجز تو آتے ہیں، ہر جگہ پہ چیلنجز آتے ہیں. اور شاید آپ کے علم میں ہے کہ 1962 میں 3 ادارے بنے، ایک کالج آف فزیشین سرجن پاکستان، اور یہ فاؤنڈر کالج کے لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی 1962، اور یہ گرین لان اور پھول ایک ادارہ. ان کے ساتھ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، اور تیسرا ادارہ پاکستان ریسرچ کونسل. یہ 3 ادارے 62 میں اکٹھے بنے اور تینوں اداروں نے اکٹھا سفر شروع کیا. اب تینوں ادارے سفر کی کس سٹیج پہ ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. سو بائی دی گریس آف اللہ المائٹی کالج آف فزیشین سرجن کا ایک سفر ایک سموتھ سیلنگ کے ساتھ رہا، اینڈ وداؤٹ ریزنگ اے سنگل پینی فیس ان ایگزامینیشن ورکشاپ ادرس. 2007 سے جو کرنٹ کونسل ہے اس نے نئے سینٹر بھی بنے، ان کی ویڈیو کنیکٹیوٹی ہوئی، کچھ انوویشنز لے کے آئے، اور چیلنجز جو پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے تھے ان کو گریجولی ایڈریس کرتے ہوئے اپنے سفر کو انہوں نے آگے رکھا. اور اس میں ایک چیز تھی، ایک ٹیم ورک تھا، نیتیں ٹھیک تھی، اور مائکرو فائنانشل مینجمنٹ تھی. جو کرنٹ سی پی ایس پی کا اسٹیٹسٹک ہے جو اس وقت سی پی ایس پی نے کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کو، وہ یہ ہے. Currently we are having more than 44,000 specialists جو کہ کالج نے اس ملک کو دیے، جس میں 32,000 سے زیادہ فیلوز ہیں، 11,000 سے زیادہ ممبر ہیں. فیلوز میجر کوالیفیکیشن ہے اور ٹرشری کیئر کے لیے، اور جو ممبرشپ ہے دیٹ از فار تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. اور currently we are having the maximum number of post graduate program. 80 fellowship program ہے جس میں 45+ they are the first fellowship جو کہ 4 سے 5 سال کا ہے، اینڈ ریسٹ آر دا سیکنڈ فیلوشپ پروگرام لائک اینڈوکرینالوجی ہے، روماٹولوجی ہے، یہ 7 سے 8 سال کے پروگرام ہیں. اور اس کے ساتھ 22 ہمارے ممبرشپ پروگرام ہیں، 30,000+ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ان دا اسٹرکچر ٹریننگ پروسیس ہیں، اور سپروائزر کی تعداد اس وقت 4,500 ہے. ادارہ بھی ایکریڈیٹ ہوتا ہے، سپروائزر بھی ایکریڈیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی میجر کوالیفیکیشن، آپ کا 5 سال کا تجربہ، آپ نے ہماری ورکشاپ ساری اٹینڈ کی ہوں، ATLS ACLS سمیت. Now coming to the challenges of post graduate medical education. جو پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے چیلنجز ہیں، ایک تو پوری دنیا فیس کر رہی ہے اور ایک اسپیسیفک ٹو ریجن ہم فیس کر رہے ہیں. جو پوری دنیا کے چیلنجز ہیں اس میں ایک آج سے 20-30 سال پہلے اپرینٹرشپ کا ماڈل تھا میڈیکل ایجوکیشن میں، کہ جو استاد کر رہا ہے شاگرد وہی کرے گا. اس کے بعد پھر انوویشنز آتی گئی، پروڈکٹ پروسیس بیس ماڈل آیا. اس وقت پوری دنیا میں جو ماڈل امپلیمنٹڈ ہے دیٹ از کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن، کہ آپ کمپیٹنسی سیٹ کرتے ہیں، ان کمپیٹنسی کے مطابق آپ اپنا کیریکولم، ٹریننگ فریم ورک، مانیٹرنگ اور ایویلیویشن سسٹم کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور آپس میں ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. کینیڈا والے آج سے 20 سال پہلے کینیمیڈ کے نام سے اپنا ماڈل لے کے آئے کہ ڈاکٹر ایکسپرٹ بھی ہے بٹ ہی شوڈ بی کولیبریٹر، کمیونیکیٹر، اسکالر اینڈ لیڈر. پھر ACGME کمپیٹنسیز آئیں، اسی کے ساتھ CPSP اپنا ماڈل لے کے آیا، دیٹ واز کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن. سو چیلنجز ساتھ ساتھ دنیا بھی ایڈریس کرتی گئی، ہم بھی چیلنجز ایڈریس کرتے گئے. اور اگر چیلنجز کی ہم نے فردر ڈویژن کرنی ہے تو اس وقت فردر ڈویژن میں چیلنج ایک انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کا ہے. انڈر گریجویٹ میں چیلنج کیا ہے کہ کچھ لوگ پبلک سیکٹر میں جا رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ میں جا رہے ہیں، کچھ فارن کوالیفیکیشن ہے، اور یہ تمام جب پوسٹ گریجویٹ کی طرف آتے ہیں تو ویریشن ان دا اسٹینڈرڈ ہے. تو ہمیں اسٹینڈرڈ کو یونیفارم کیسے کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹ کے چیلنجز کو کالج آف فزیشین سرجن کیسے ایڈریس کر رہے ہیں. ان میں وی اسٹارٹ ود دا چیلنج آف انڈکشن. So since 2008 we have streamlined the induction. It is either in the January or July تاکہ سیشن اس کے مطابق ہو. پھر چیلنج آئے ٹریننگ کے. آپ اس وقت فیل کر رہے ہوں گے کہ there is variation in the training, standard of the training. FCPS میں جو بچے آ رہے ہیں ہر بچے کا سٹینڈرڈ وہ اس انداز میں نہیں ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ ویریشن ہے لیکن اس ویریشن کا جو آغاز ہے اس کو ہم ایڈریس انڈر گریجویٹ سے کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹ سے کر رہے ہیں، پھر اداروں کو سٹینڈرڈ لا کے کر رہے ہیں. اس میں جو ٹریننگ فریم ورک کے چیلنجز ہیں
اس میں پہلا چیلنج کہ اداروں کو ایکریڈیٹ کرنا. ایکریڈیٹ کرنے میں جو ان کی ایس او پیز کالج نے بنائے ہیں اس کے مطابق ایکریڈیٹیشن. پھر پوری دنیا میں کیریکولم ری ویمپ ہو رہا ہے. ماڈولر کیریکولم کی بات ہوتی ہے, آؤٹ کم بیس کی بات ہوتی ہے, ری ویمپنگ آف کیریکولم. پھر ماڈل آف ٹریننگ میں نے تذکرہ کیا, کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن. پھر سپروائزر کس انداز میں سپروائز کر رہے ہیں, کیا یونیفارمٹی ہے, اور مانیٹرنگ, کیا مانیٹرنگ ہم تمام ٹریننگ سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ وہ ایریاز تھے جن کو ایڈریس کرنا تھا اور یہ چیلنج کالج فیس کر رہا تھا. اسی طرح آپ کی جو سرٹیفکیشن ہے, ایگزامینیشن ہے, اس کے اپنے چیلنج ہے. 80 پیج کا پیپر میں نے حل کیا تھا, لیکن وہ 80 پیج کا پیپر تو کوئی نہیں تھا. اس کے بعد پوری دنیا میں ایم سی کیوز ہے, ہم بھی ایم سی کیوز لے کے آئے. پہلے سنگل بیسٹ, پھر ایکسٹینڈڈ بیچنگ, پھر ٹرو فالس سارے, اب اس کا سنگل بیسٹ چل رہا. پھر ایم سی کیو پیپر کو 14 سینٹر پہ شفٹ کرنا, دیٹ واز another ایشو, سیکورٹی ریزن, تو ہم آن لائن ایگزامینیشن لے کے آئے. سو چیلنجز اسیسمنٹ کے تھے اور سرٹیفکیشن کے تھے. سرٹیفکیشن میں بھی ونس یو گیٹ دا سرٹیفکیٹ, فیلوشپ کوالیفکیشن آپ نے لے لی, ختم ہو گئی. مجھے امریکن کالج آف سرجن کا کل لیٹر آیا ہے, ایف ایس سی ایس جو وہ دیتے ہیں, آنریری دیتے ہیں, یا فیلوشپ وداؤٹ ایگزامینیشن, کہ 2 سال کے آپ کے $233 آپ نے دینے ہیں. اور ہمارے جو ایف سی پی ایس میں ہر فیلوز نے $6.5 کنٹریبیوٹ کرنے ہیں, $6.5 پر ڈے نا, اور 2,500 بنتے ہیں گڈ اسٹینڈنگ کے لیے. کل کالج سے میں نے اسٹیٹسٹک لیا تو 62% نے کنٹریبیوٹ کیا, 38% اتنا بھی. اور وہاں دوسرے ملکوں میں اس کے علاوہ سرٹیفکیشن میں وہ ری سرٹیفکیشن کا کنسیپٹ لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے ایز اے ٹیچر, آپ کنسلٹنٹ, تو آپ کے جو سی ایم ای کریڈٹ اور کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی یہ چیزیں جب آپ کریں گے دین یو ول کنٹینیو. سو دنیا میں ری سرٹیفکیشن کا کنسیپٹ آ چکا ہے. ابھی پاکستان میں اس انداز میں ہم نہیں لے کے آئے تاکہ پہلے ٹریننگ ہم اچھے انداز میں کر لیں. پھر چیلنجز میں کیا اور چیز آئی کہ اس وقت ورلڈ از اے گلوبل ولیج, آئی ٹی کا دور, سوشل میڈیا کا دور. سو گلوبلائزیشن ان میڈیکل ایجوکیشن کہ چیزیں شفٹ ہو چکی ہیں, آؤٹ کم بیسڈ ہو چکی ہے میڈیکل ایجوکیشن. کیوں؟ اس میں انہانسڈ ہیلتھ کیئر ایکسپیکٹیشن آف دا سوسائٹی کو ہر چیز کا اس وقت پتہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ, ایکسپلوژن آف نالج ان ٹیکنالوجی, انفارمیشن ٹیکنالوجی بوم, کہ اس وقت جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس حد تک ہے کہ آپ سمٹم سائن ڈالیں کمپیوٹر پہ, آپ کی پریسکرپشن آ جائے گی, وہ لنک کریں فارمیسی کے ساتھ, دوائی گھر ڈیلیور ہو جائے گی. تو کینیڈا میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیٹر لیڈرشپ فورم کی ایک کانفرنس جاری تھی, تو اس میں کوسچن یہ تھا کہ ول آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریپلیس دی کلینیشین آف فیوچر. تو 2 طرف ڈسکشن شروع ہوگی, آئی واز لیڈنگ ون آف دا گروپ. تو فائنلی یہ پروو ہوا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس موجود ہے, رہے گی, بٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ناٹ گوئنگ ٹو ریپلیس دا کلینیشین آف فیوچر, کیونکہ اس میں ایلیمنٹ آف سمپیتھی, ایمپیتھی جو آتا ہے وہ مشین میں نہیں آ سکتا. ہیلپ کرے گی, ریپلیس نہیں کرے گی, لیکن بہرحال ہمیں پھر اکوپ رہنا ہے ود ایوری تھنگ. سو دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگز وچ وی ہیو ٹو بی کنسیڈرڈ. باقی جو چیلنجز اس کا دنیا فیس کر رہی ہے اور ہم فیس کر رہے ہیں, وہ ڈائیورس اسٹینڈرڈ آف انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں بتا چکا ہوں. کلینکل پریکٹس میں ویریشن, ڈیزیز پیٹرن ہر علاقے کا اپنا ہے, ڈائیورس ایتھکس, کلچرل اینڈ سوشل بیک گراؤنڈ ہے, لینگویج بیریئر اٹ سیلف ایک پرابلم ہے. These challenges operate even in the same country. And if it is vast like Pakistan and has diverse ethics, cultural and social makeup and languages, تو پھر اور challenges ہیں. 4 صوبے ہیں, اپنی لینگویج ہے, different institution ہیں. اور کچھ challenges جو ہیں ہمارے specific ہیں, جو کالج آف فزیشین سرجن نے چیلنج فیس کیے اور کر رہا ہے. پہلا چیلنج شروع میں یہ تھا کہ 62 میں بنا 66 تک کوئی فیلو نہیں تھا. لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہی بہت مشکل تھا. پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا, اور اب 44,000 اسپیشلسٹ ہیں, اب 300+ ادارے ہیں, 4,500 سپروائزر ہیں. نیا چیلنج آ گیا کہ آپ سٹینڈرڈ اور کوالٹی ایشورنس کس انداز میں آپ مینٹین کریں گے. اور اسی طریقے سے جو اسپیسیفک چیلنجز کی کنٹینیوٹی میں پاکستان میں یہ کہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کا نیٹ ورک ایکسپینڈ کر گیا. پبلک سیکٹر آ گیا, پرائیویٹ سیکٹر آ گئے, اور آرم فورسز آ گئے. جب ایکسپینشن ہوئی تو کچھ ادارے ایسے تھے جن کی پریپریشن پراپر نہیں تھی, اور آج کل بھی ہیں.
یعنی بلڈنگ میں کالجز بنے آپ کے سامنے ہی ہیں. بہرحال اس میں ریگولیٹری باڈی کا بھی رول ہے اور کالج کا بھی رول ہے کہ کس انداز میں ان کی ایڈوکیٹ پریپریشن کے ساتھ ہم آگے لے چلیں. سملرلی مانیٹرنگ آف ٹریننگ، وہ پہلے ہمارا مینول لاگ بک تھا، اب تو کالج نے ای لاگ پہ شفٹ کر دیا. ایگزامینیشن جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ گریجولی انوویشن لے کے آ رہے ہیں اور کوالٹی ایشورنس لے کے آ رہے ہیں. اب کالج جو میں پھر کی کہہ رہا ہوں کہ کالج از آل آف اس. کالج نے کچھ اسٹریٹجیز جو ڈیولپ کی وہ اس سلائیڈ میں میں نے شیئر کی ہیں. کالج نے اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جو ایکریڈیٹیشن آف انسٹیٹیوشن اس کو سٹارٹ کیا جائے، جو کہ آج سے 20 سال پہلے سٹارٹ کی. پہلے نہیں تھا، پہلے جو بھی ادارہ ٹرشری کیئر والا ہے سرٹیفکیٹ دے گا، امتحان میں اپیئر رہے. اب پالیسیز اور ڈیفائنڈ کرائٹیریا ایکریڈیٹیشن کے، ابھی جتنے ہمارے انسپیکٹرز آئے ہیں دے ہیو گاٹ دا گائیڈ لائن کہ ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ 5 سال کے بعد دوبارہ دیکھیں، ری ایکریڈیشن سٹارٹ کی. اور کچھ انسٹیٹیوشن میں جب شکایات آئیں تو ان کو ڈی ایکریڈیٹ بھی کیا. 20 کے قریب ایسے ہیں جن کو ڈی ایکریڈیٹ کیا. اسی طریقے سے کیریکولم کے ہم نے چارٹ بنائے، وہ کلرڈ کوڈ چارٹ آپ نے دیکھے ہیں، اسٹرکچرل ویو اور کیریکولر ڈسپلے چارٹ. اور انڈکشن کے منیمم ٹائم لائن اور سٹینڈرڈ بنائے. ای لاگ سسٹم سی پی ایس پی کی اپنی انوویشن ہے جس کو ہم لے کے آئے. الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم پوری دنیا نے مانا کہ 30,000 ٹرینی کے پاس آئی ڈی پاسورڈ اور 4,500 سپروائزر آئی ڈی پاسورڈ، اور وہ اس انداز میں مانیٹر کر رہے ہیں. فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہمیں لے کے آئے کہ سپروائزر بننا ہے تو ایجوکیشنل پلاننگ ایویلویشن، سپروائزر اسکل اسیسمنٹ آف کمپیٹنس، کمپیوٹر، ATLS ACLS ورکشاپ یہ آنی چاہیے. اور ابھی ہم انوویشن لے کے آئے ہیں امتحان میں ورک پلیس بیس اسیسمنٹ اور آن لائن ایگزامینیشن، اور انٹروڈیوس کر دیے ہیں کوالٹی ایشورنس ٹولز. یہ وہ ایکریڈیٹیشن کی گائیڈ لائن ہے جو اب امپلیمنٹڈ ہے CPSB میں سنس لاسٹ 2 ڈیکیڈ. اور جو ہمارا انڈکشن سسٹم ہے وہ بھی اسٹریم لائن ہے اس وقت، کہ یہ وہ ڈسپلن ہے جس میں پارٹ 1 ہوتا ہے، انڈکشن ہوتی ہے، 2 سال کی ٹریننگ کے بعد فارمیٹیو اسیسمنٹ IMM، پھر 2 یا 3 سال کے بعد ایگزٹ کوالیفیکیشن. اور CPSB کی ٹریننگ دیٹ از رجسٹرڈ، پراسپیکٹیو اینڈ مانیٹرڈ. اور جو مانیٹرنگ ہے اس میں آپ کے یہ اسٹرکچرل ویول کیریکولر ڈسپلے چارٹ ہے آپ کے سامنے، جس میں کمپیٹنسی ہے، نمبر آف کیسز ہیں، کتنے کیسز کب کر رہے ہیں، اور ای لاگ کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ ہے. اور جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ہمارا اپنا ماڈل ہے، دنیا کے اپنے ماڈلز ہیں، اور ہمارا جو کمپیٹنسی بیسڈ ماڈل ہے اس میں پیشنٹ کیئر دیٹ ریوالوز اراؤنڈ نالج، ریسرچ، ٹیم ورک، کمیونیکیشن اسکل، ٹیکنیکل اسکل، ایڈوکیسی، پروفیشنلزم، پیڈاگوگی. اور ان تمام کمپیٹنسیز کو مانیٹر کرنے کے لیے جو نئی چیز ہم لے کے آئے، ای لاگ اب ای پورٹل. وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا پیپر لیس انوائرمنٹ، جس میں تمام آپ کی انفارمیشن موجود ہیں، کالج کے جتنے نوٹیفیکیشن ہیں، جو بلٹن ہیں، جو جرنلز ہیں، all these things they are there on your e portal. اور پھر ہم نے کینڈیڈیٹ کو یہ انفارم کیا کہ اگر آپ نے اس ٹریننگ سسٹم میں آنا ہے تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایسے یونٹ اور ادارے میں کام کریں گے جو ایکریڈیٹڈ بائی CPSP ہو، میڈ بی پرائیویٹ، پبلک اور آرم فورسز. اور آپ کو جان کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ کالج ایکریڈیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل سینٹر کو بھی، مے اٹ بی دا آئرلینڈ اور دا UK اور سعودی عربیہ اور نیپال. جہاں جہاں ہمارے بچے ٹریننگ کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ایکریڈیٹیشن آف ڈپارٹمنٹ اینڈ سپروائزر بائی CPSP. اسی طرح سپروائزر کی اپروول. پھر انڈکشن میں ہم نے کہا کہ ٹرینی اور ٹرینر کی ریشو 1 اور 8 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور ای لا کی انٹری ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ٹرینی ہے ویکلی انٹر کرے گا اور 3 منتھلی سپروائزر اپروو ڈس اپروو کرے گا. اور پھر فائنلی ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی پروگرام مانیٹر کرے گا. ٹرینی نے ورکشاپ کی ہوں گی، سناپسس کی اپروول کے بعد ڈیزرٹیشن کی سبمیشن ہوگی. تو ریسرچ کا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہماری پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں. اور پھر کراچی ہیڈ کوارٹر تو ہے، کراچی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ 14 ریجنل سینٹر، 4 سب سینٹر. اور ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود گڈ نیوز ود یو کہ کالج آف فزیشین سرجن کا 22 میں انٹرنیشنلی اپنا سینٹر بن چکا ہے. برمنگھم کے اندر ایک بلڈنگ ہے جس کے باہر لکھا ہوا ہے کالج آف فزیشین سرجن پاکستان UK سینٹر، اور وہاں وی ہیو اسٹارٹڈ دی ایگزامینیشن ٹو. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از دی کمیونیکیشن گیپ جس کو ختم کرنا ہے. جب ہم نے فیلوشپ کی تھی اس وقت ریجنل ڈائریکٹر کونسل سے کمیونیکیٹ کرنا، ملنا، کہ کمیونیکیشن کا ایک ایشو تھا.
تو اس ایشو کو ایڈریس ہم نے کیسے کیا کہ جب 2007 میں نے آیا تو میں نے کہا آئی شوڈ فکس 1 ڈے، اور اس ایک دن ٹرینی سپروائزر کوئی بھی ریجنل ڈائریکٹر کونسل سے ملنا چاہیں تو وہاں چائے کے کپ کے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر اینڈ کونسل شوڈ بی دیئر، اینڈ آئی فکسڈ مائی ٹیوزڈے 2 سے 5 بجے تک آئی ایم دیئر ایٹ دا سینٹر، اور ٹرینی سپروائزر اینڈ فیلو دے کین سی می وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ. اور 2007 سے لے کر آج تک اگر ٹیوزڈے میں لاہور میں ہوں آئی ایم ایٹ ریجنل سینٹر ویٹنگ فار آر ٹریننگ. اور اس وقت ہم اس دن ریجنل سینٹر ہمارے تمام ہیڈس دے آر اویلیبل، اور کراچی سے جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں دے آر آن لائن تھرو دا ویڈیو، اینڈ وی سالو دی پرابلم دیر اینڈ دین ود ان نوٹیفیکیشن اینڈ رولز اینڈ فریم ورک آف CPSP. یہ میری کھلی کچہری کے نام سے ہے. دس از جسٹ یسٹرڈے، یہ کل کی بات ہے، اور اس میں تقریباً 40-50 لوگ آتے ہیں. پاکستان میں ہم کہیں کہ پرابلم نہیں ہوں گے تو پرابلمس تو ہوتے رہتے ہیں، بٹ وی شوڈ ہیو اے پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ. اور جب بندہ کوئی پرابلم لے کے آتا ہے نا تو صرف آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا ایشو کیا ہے. ایشو بتانے میں اور پیشنٹ کے ساتھ سننے میں آدھے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. باقی آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ بھائی کالج کے رول میں اس حد تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ دا فیلوز اینڈ ٹرینی شوڈ فیل دیٹ وی ہیو بین لسنڈ. اور یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں، عام طور پہ میں شیئر اس انداز میں نہیں کی، کہ میرے موبائل ٹیلی فون پہ 10,000 فیلوز اور 10,000 PGR کے نمبر سیو ہیں. اور نمبر میرے جو ہیں، میرا نمبر نیٹ پہ اویلیبل ہے، کوئی خفیہ نمبر نہیں ہے. نیٹ پہ میرا نام لکھیں اور میرا اوریجنل نمبر آئے گا کہ ان نمبروں سے کم از کم 300 یا 400 میسج مجھے ڈیلی آتے ہیں. یعنی جو میسج کر رہا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ the message should be acknowledged. اور 2007 سے آج تک جتنے نمبر میرے پاس سیو ہیں، میں I do not sleep جب تک میں یہ 200-300 میسج کو رسپونڈ نہیں کرتا. سونے سے پہلے اسی دن تمام میسیجز کو رسپونڈ کر کے سوتا ہوں. تو یہ جو ہمارا ایک ٹیوزڈے والا ہے، اس میں آپ کے بھی کسی ٹرینی کو، کسی فیلو کو کبھی کوئی ایشو CPSP سے ریلیٹڈ ہو، there is no need of any appointment. You are welcome at CPSP Regional Center on Tuesday 3 PM. I'll be there to receive you. اور باقی دنوں میں پروفیسر غلام مصطفیٰ رائی ہمارے ڈین موجود ہوتے ہیں، and we are there for you to solve the issue جو CPSP کے within notification. So thank you very much ladies and gentlemen. کیونکہ اتنا ٹائم جب کوئی دے گا تو اس کے لیے پرسنل سیکریفائسز بہت زیادہ ہیں. اس پہ 100 جسٹ 1,000 ٹائم بھی اگر یہ اپنی پریکٹس کو دیتے تو اس وقت یہ لاہور کے ٹاپ موسٹ پریکٹیشنر ہوتے جو انہوں نے سیکریفائس کیا، فیملی کو ٹائم کم دیا. اسی ٹائم میں سے دیکھیں ہم اگر دیکھیں کہ ہم میں سے اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم میں سے یہ کوئی کام کر سکتا ہے، ہم سارے کوالیفائڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ایبلٹیز دی ہوئی ہے، ہم سارے بڑے ایکسپیرینس ہیں. کیا ہم میں سے کوئی کام اگر یہ ذمہ داری دی جائے تو ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ میرے پاس ایک بات لوگ ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں جتنی انرجی انہوں نے دی، اتنا انہوں نے یہ سارا کیا، اتنی ان پٹ کوئی کالج کو بھی نہیں دے سکتا، اور کوئی دونوں طرف ایک طرف نہیں کہ یہ صرف ایک طرف کر رہے ہو، ممبر کو PGR کو کر رہے ہو کہ یہ ووٹر ہے اور کالج کو نیگلیکٹ کر رہے ہو. انہوں نے کالج کو بھی دیا اور PGR کو دیا تاکہ دونوں اوور آل، کیونکہ دونوں میں سے اگر ایک بھی نیچے جائے تو اسٹینڈرڈ نیچے چلا جائے گا، چاہے وہ PGR ہیں، فیلوز ہیں، ٹرینیز ہیں، ٹرینر ہیں. گوندل صاحب کو کالج کی ضرورت نہیں، کالج کو گوندل صاحب کی ضرورت ہے، ہم سب کو گوندل صاحب کی ضرورت ہے. یہ ان کی فیور ہے کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ اس ادارے میں جا کے کر رہے ہیں اور اس ادارے کو امپروو کر رہے ہیں اور ہم بھی لوگ کر رہے ہیں. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں جو بھی آپ نے ایفرٹس کی، اور مجھے خود اپنا ایکسپیرینس یاد ہے کہ میں نے 2014 میں اپلائی کیا تھا سپروائزرشپ کے لیے، اور 1 مہینے کے اندر آپ نے اپروو بھی میں کروایا مجھے، اور اس کے بعد آپ نے خود مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ کا ہو گیا. اور UK میں خاص طور پہ سعودی عرب میں تو خیر بہت زیادہ تھا، لیکن UK سے ہمارا آپ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ گوندل صاحب 2 سے 5 بجے جو کچہری منگل والی ہوتی ہے
اس میں آپ کا کوئی بھی بندہ آپ کے پاس بغیر کسی ٹائمنگ کے جاتا ہے اور سب بینیفیشری ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک یونیک بات ہے اور میں تو وٹنس ہوں, میرے شاگرد سے آپ کے اس سے مستفید ہوتے ہیں. اینڈ آئی پرے فار یو اینڈ یو لیو ان دی ہارٹس آف دا پیپل. آئی آلویز سے سر میں مودی صاحب رانی صاحب میں پرسنلی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اور آپ کا احسان مانتا ہوں. آپ نے ہمیشہ ہماری عزت رکھی اور ہم سے محبت کا نہ صرف زبانی نہیں پریکٹیکل اظہار کیا. یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر اس لیے کیا ہے کہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا. یہ ایک ایسا ٹروتھ ہے, ایسا سچ ہے جسے میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. سارا کالج اور ساری فیکلٹی آپ کو شکر گزار ہے.